کل رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے زندگی کے کئی پہلوؤں کو چھو لیا۔ قریب شام کے 7 بجے ہوں گے، موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے چپ کرایا اور پوچھا کہ بھابھی جی کیا ہوا ہے؟ ادھر سے آواز آئی، آپ کہاں ہیں اور کتنی دیر میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ پریشانی بتائیے، اور بھائی صاحب کہاں ہیں اور ماں جی کدھر ہے؟ آخر ہوا کیا ہے؟ لیکن ادھر سے صرف ایک ہی رٹ کہ آپ فوراً آ جائیے۔ میں اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگے گا۔ جیسے تیسے گھبراہٹ میں پہنچا، دیکھا کہ بھائی صاحب جو ہمارے جج دوست ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھابھی جی رونا چیخنا کر رہی ہے، 12 سال کا بیٹا بھی پریشان ہے اور 9 سال کی بیٹی بھی کچھ کہہ نہیں پا رہی۔ میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کہ بھائی آخر کیا بات ہے؟ بھائی صاحب کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ پھر بھابھی جی نے کہا، یہ دیکھیے طلاق کے کاغذات کورٹ سے تیار کرا کر لائے ہیں، مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اچھی فیملی ہے، 2 بچے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ پہلی نظر میں مجھے لگا کہ یہ مذاق ہے، لیکن میں نے بچوں سے پوچھا آپ کی دادی اماں کہاں کدھر ہے؟ تو بچوں نے بتایا پاپا انہیں 3 دن پہلے نوئیڈا کے اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کر رہے ہیں۔ میں نے نوکر سے کہا مجھے اور بھائی صاحب کو چائے پلاؤ۔ کچھ دیر میں چائے آ گئی۔ بھائی صاحب کو میں نے بہت کوشش کی کہ چائے پلانے کی، مگر انہوں نے چائے لینے سے انکار کر دیا اور کچھ دیر میں وہ معصوم بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے میں نے 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ میں اپنی 61 سال کی ماں کو ان لوگوں کے حوالے کر آیا ہوں جو میری ماں کو جانتے تک نہیں، نہ ان کی عادت و اطوار سے واقف ہیں۔ پچھلے سال سے میرے گھر میں ماں کے لیے اتنی مصیبتیں ہو گئی ہیں کہ بیوی نے قسم کھا لی ہے کہ میں ماں جی کا دھیان نہیں رکھ سکتی۔ نہ تو یہ ان سے بات کرتی ہے اور نہ میرے بچے ان سے بات کرتے تھے۔ روز میرے کورٹ سے آنے کے بعد ماں بہت روتی تھی۔ نوکر تک بھی ان سے صحیح طرح سے پیش نہیں آتے تھے اور اپنی من مانی کرتے تھے۔ ماں نے 10 دن پہلے بول دیا تو مجھے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ پوری فیملی کو سمجھانے کی، لیکن کسی نے ماں سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی۔ جب میں 2 سال کا تھا تب ابو جی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کر کر کے مجھے پڑھایا، اس قابل بنایا کہ میں آج ایک جج ہوں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ماں دوسروں کے گھر کام کرتے وقت کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس ماں کو میں آج اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں اپنی ماں کی ایک ایک دکھ کو یاد کر کے تڑپ رہا ہوں جو انہوں نے صرف میرے لیے اٹھائے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں میٹرک کے امتحان دینے والا تھا، ماں میرے ساتھ ساری ساری رات بیٹھی رہتی تھی۔ ایک بار جب میں اسکول سے گھر آیا تو ماں کو بہت زبردست بخار میں مبتلا پایا۔ پورا جسم گرم اور تپ رہا تھا۔ میں نے ماں سے کہا ماں تجھے تیز بخار ہے؟ تب ماں ہنستے ہوئے بولی ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں اس لیے جسم گرم ہے۔ لوگوں سے ادھار مانگ کر مجھے یونیورسٹی سے LLB تک پڑھایا، مجھے ٹیوشن تک نہیں پڑھانے دیتی تھی کہ کہیں میرا وقت برباد نہ ہو جائے۔ کہتے کہتے اور زیادہ زور سے رونے لگے اور کہنے لگے جب ایسی ماں کے ہم نہیں ہو سکے تو اپنی بیوی اور بچوں کے کیا ہوں گے؟ ہم جن کے جسم کے ٹکڑے ہیں، آج ہم ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کر آئیں جو ان کی عادت، ان کی بیماری، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ جب میں ایسی ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو میں کسی اور کے لیے بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ آزادی اگر اتنی پیاری ہے اور ماں اتنی بوجھ ہے تو میں پوری آزادی دینا چاہتا ہوں۔ جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائیں گے، اس لیے میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ساری پراپرٹی میں ان لوگوں کے حوالے کر کے اس اولڈ ایج ہوم میں رہوں گا جہاں میری ماں ہے۔ وہاں کم سے کم ماں کے ساتھ رہ تو سکوں گا اور ماں کا خیال بھی رکھ سکوں گا۔ اور اگر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ماں اولڈ ایج ہوم میں رہنے کے لیے مجبور ہے تو ایک دن مجھے بھی آخر جانا ہی پڑے گا۔ ماں کے ساتھ رہتے رہتے
عادت بھی ہو جائے گی۔ ماں کی تکلیف کی طرح تکلیف تو نہیں ہوگی، جتنا بولتے اس سے زیادہ رو رہے تھے۔ اسی درمیان رات کے 12:30 ہو گئے۔ میں نے بھابھی جی اور بچوں کے چہروں کو دیکھا، ان کے چہرے پچھتاوے کے جذبات سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، ابھی ہم لوگ اولڈ ایج ہوم چلیں گے۔ بھابھی جی، بچے اور ہم سارے لوگ اولڈ ایج ہوم پہنچے۔ بہت زیادہ درخواست کرنے پر گیٹ کھولا۔ بھائی صاحب نے گیٹ کیپر کے پیڑ پکڑ لیے، بولے میری ماں ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ چوکیدار نے پوچھا، کیا کرتے ہو صاحب؟ بھائی صاحب نے کہا، میں ایک جج ہوں۔ اس چوکیدار نے کہا، جہاں سارے ثبوت سامنے ہیں، تب تو آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے، اوروں کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہوں گے صاحب؟ اتنا کہہ کر ہم لوگوں کو وہیں روک کر وہ اندر چلا گیا۔ اندر سے ایک عورت آئی جو وارڈن تھی۔ اس نے بڑے زہریلے لفظ میں کہا، 2 بجے رات کو آپ لوگ لے جا کے کہیں اسے مار دیں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے وارڈن سے کہا، بہن آپ یقین کیجئے یہ لوگ بہت پچھتاوے میں جی رہے ہیں۔ آخر کار وہ ہمیں کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا جو نظارہ تھا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ صرف ایک فوٹو جس میں پوری فیملی ہے، وہ بھی ماں کے بغل میں جیسے بچے کو سلا رکھا ہے۔ مجھے دیکھا تو اسے لگا کہیں بات نہ کھل جائے، لیکن جب میں نے کہا ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو اولڈ ایج ہوم میں دیگر بوڑھے ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگے۔ آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے، سب لوگ جاگ کر باہر آ گئے۔ ان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ کچھ وقت کے بعد ہماری چلنے کی تیاری ہوئی۔ پورے اولڈ ایج ہوم کے لوگ باہر تک آئے۔ کس طرح ہم لوگ اولڈ ایج ہوم کے لوگوں کو چھوڑ پائے، یہ بیان کرنا مشکل ہے۔ سب لوگ اس امید سے دیکھ رہے تھے کہ شاید انہیں بھی کوئی لینے آ جائے۔ راستے بھر بچے اور بھابھی جی تو چپ چاپ رہے، مگر ماں اور بھائی صاحب پرانی باتیں یاد کر کر کے رو رہے تھے۔ گھر آتے آتے قریباً 3:45 ہو گئے۔ بھابھی جی بھی اپنی خوشی کی چابی کہاں ہے یہ سمجھ گئی تھی۔ میں بھی چل دیا، لیکن راستہ بھر میں وہ ساری باتیں اور نظارے آنکھوں میں گھومتے رہے۔ ماں صرف ماں ہے، اس کو مرنے سے پہلے نہ ماریں۔ ماں ہماری طاقت ہے، اسے کمزور نہیں ہونے دیں۔ اگر وہ کمزور ہو گئی تو ثقافت کی ریڑھ کمزور ہو جائے گی، اور ریڑھ کے بغیر معاشرہ کیسا ہوتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ کے آس پاس یا رشتہ داروں میں اس طرح کو کوئی مسئلہ ہو تو انہیں یہ ضرور سمجھائیے اور اچھی طرح سمجھائیے کہ کچھ بھی کریں لیکن ہمیں جنم دینے والی ماں کو بے گھر بے سہارا نہیں ہونے دیں۔ اگر ماں کی آنکھ سے آنسو گر گئے تو یہ قرض کئی صدیوں تک رہے گا۔ یقین مانیے سب ہوگا تمہارے پاس، لیکن سکون نہیں ہوگا۔ سکون صرف ماں کے آنچل میں ہوتا ہے۔ اس آنچل کو بکھرنے مت دینا۔ اس دل کو چھو لینے والی داستان کو خود بھی دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیے تاکہ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔